الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمع باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا، عصر کا وقت آ گیا، اور جیسے ہی آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سرکار دو جہاں سرکار حضرت علی کے زانو پر، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نماز عصر ادا کر چکے تھے، میرے آقا نے نماز عصر کو ادا کر لیا، مگر کسی وجہ سے ان قریب تھا کہ حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، سورج غروب ہونے لگا تھا، عصر قضا ہو گئی تھی، تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور حضرت علی رونے لگے، حضور کے رخسار مبارک پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھول کر فرمایا، اے علی کیا بات ہے، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ نماز حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، میری نماز عصر ادا نہیں بلکہ قضا ہو گئی ہے۔ آقا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی غمگین مت ہو، اے علی پریشان مت ہو، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ نماز عصر ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ علی نے دیکھا کہ میرے نبی کا کرم دریائے کرم جوش پر ہے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش پر ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ علی نماز عصر ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ علی نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز عصر ادا ہی پڑھ لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، ادھر سورج انتظار کر رہا تھا۔ اے مصطفیٰ، اے مدینے کے تاجدار، اے دونوں عالم کے مالک و مختار، اے انیس بے کساں، اے چارہ ساز درد منداں، اے سیاح لامکاں، اے نور کی آنکھوں کے تارے، اے کشتی ملت کے کھیون ہارے، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے دونوں عالم کے طبیب، اے جہان میں انوکھے اور دارین میں نرالے، اے آقا ارشاد فرمائیے، اے آقا آپ اشارہ فرمائیے، ابھی اگر آپ اشارہ فرمائیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میرے نبی محترم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، جیسی آقا نے انگلی کا اشارہ کیا ہے فوراً ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے علی اب تم نماز عصر ادا کر لو۔ حضرت علی نماز عصر ادا کر رہے ہیں، دونوں عالم کے تاجدار کی شان مبارکہ دیکھو۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، سورج واپس آ گیا۔ اس کے بعد نماز عصر ادا کی ہے، پھر آقا نے اشارہ فرمایا، پھر وہ سورج پھر واپس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ شان مبارکہ ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضرت علی نے نماز عصر کو ادا کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی جو کہ مکہ آیا ہے، اور جب وہ حبیب یمنی جو کہ مکے میں آیا، اور وہاں پر مکے میں آنے کے بعد میں ابو جہل نے اس کو بلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے پریشان کیا جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے۔ اور یہ حبیب یمنی بہت ہی ذہن میں تیز تھا، اس کو مکے والوں نے بلایا تھا، ابو جہل نے بلایا تھا۔ حبیب یہاں مکے میں آیا، حبیب جب مکے میں آیا اور وہ یہاں آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ یہاں ایک جادوگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے، اسے مت ملنا، جو اس سے ملتا ہے ان کو کلمہ پڑھنے پڑتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ تو حبیب نے کہا میں ان سے ضرور ملوں گا اور ایسا سوال کروں گا جو جادوگر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حبیب
آپ کے پاس رات کے وقت گیا اور کہا کہ اے مصطفیٰ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو تو چاہے۔ حبیب نے کہا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر آ جاتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر چلا جاتا ہے۔ حبیب نے کہا بالکل درست ہے، جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ ایک دوسرا سوال اور ہے، اس کو وہ بیان کرنے والا تھا لیکن کہہ رہا ہے کہ دوسرا سوال اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب اب جو تو دوسرا سوال کرنے والا ہے اگر چاہے تو کا اجازت دے تو میں ہی بتا دوں کہ دوسرا سوال وہ کون سا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ بتا دیجئے۔ کہا کہ سن، تیری ایک بیٹی ہے جو کہ کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے اباہج ہے اور پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، لولی لنگڑی اپاہج تیری بیٹی ہے، چل نہیں سکتی ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ ہے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میری بیٹی کو صحیح کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو ایسا کر اپنے گھر پہ چلا جا اور گھر پہ جا کے دیکھ لینا کہ تیری بیٹی کیسی ہے۔ اس کے بعد میں حبیب آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ ہاں سوال بالکل آپ نے صحیح کیا ہے، جو میں سوال کرنے والا تھا وہی سوال کیا ہے۔ اب آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، دونوں عالم کے تاجدار ہیں، احمد مختار ہیں۔ اب مجھے یہاں سے خالی ہاتھ واپس مت کیجئے، اب مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، مشرف با اسلام کیا ہے، ایمان والا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہی روک لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں تم وہی یمن چلے جاؤ۔ وہ واپس آیا، پوری محفل سجی ہوئی ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی صورت کو دیکھتے ہیں، اے حبیب بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ کیا خبر یہ لایا ہو کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اپنے آقا پر ایمان لے آیا ہوں، اب میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ اب وہ حبیب یہاں سے چلا اور چلنے کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں اور جیسی رات میں گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی، اس نے دروازہ کے کھول دیا، اس نے اس کی صورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ تو یہ بتا، وہ حبیب کہنے لگا تو یہ بتا تو میری بیٹی ہے اور تو پیروں سے اپاہج تھی، لولی لنگڑی تھی، کانوں سے بہری تھی، منہ سے گونگی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، تو بالکل صحیح کیسے کر کے ہو گئی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ اے میرے ابا پریشان مت ہوئیے، بلکہ سنیے، رات کے تاریکی میں جیسی رات کا وقت تھا، میری آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، میں نے اچانک کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے میرے سامنے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے صحت یاب کی اور کلمہ پڑھایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہا کہ اے لڑکی ایسا کر، اب تو کلمہ یہاں پڑھ لے، تیرے باپ نے مکے میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نے نورانی چہرے والے کو دیکھا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا یہی میرے آقا دونوں عالم کے تاجدار ہیں، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ حبیب مکے میں مسلمان ہوئے ہیں، حبیب یمنی، اور ان کی بیٹی یمن میں مسلمان ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے، بڑھ گئی تیری ضیا اندھیرے عالم سے چھٹا، بڑھ گئی تیری ضیا اندھیرے عالم سے چھٹا، کھل گئے گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل کھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔